اگر رستے رکے ہوئے ہیں، معاملے تنگ ہیں اور پانی رستہ نہیں بنا رہا، تو کم سے کم اس پہ ایک یہ سکون تو ہے نا کہ اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ تکلیف دیتا ہی اپنے قریبیوں کو، اللہ آزماتا ہی اپنے قریبیوں کو۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر، کہ ہمارا ٹاپک مشکلات اور معجزات کے اوپر ہے، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز اینڈ میریکلز، یہ کانسیپٹ کہ ایک دفعہ معجزہ ہو جائے گا تو آگے سب جو ہے آسان ہو جائے گا، یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ محتاجگی ختم نہیں ہوتی معجزے کے بعد بھی، نہ مسائل ختم ہوں، ایک مسئلے نے بدل کے دوسرے مسئلے نے آ جانا ہے۔ اس طرح فتن کے بارے میں آپ سب نے جو معجزے ہے، کے بعد تو زیادہ حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ہاں، if we are waiting for the miracle to happen، اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اکثر ہماری یوتھ جو ہے ہمیں سن رہی ہے، اور ایک بڑا عجیب سا، کہ میں بھی بچپن سے ہی دیکھتے آیا ہوں کہ او لیولز سے اے لیولز تک ہے، بس ایک دفعہ یہ ہو جائے یا اللہ معجزہ دکھا دے، اس کے بعد ہم اگلے سال پھر معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پارٹ ٹائم محتاجگی جو ہے نا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو دائمی ہے نا کہ ایک معجزے کے بعد بھی کہانی سولو نہیں ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، اللہ کہتا ہے انتم الفقراء، الفقراء الف لام کے ساتھ، تم ہمیشہ فقیر رہو گے، تم آج بھی فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، تم جزوی لحاظ سے فقیر ہو، تم کلی لحاظ سے فقیر ہو، تم اجتماعی لحاظ سے فقیر ہو، تم انفرادی لحاظ سے فقیر ہو، تم ہمیشہ فقیر ہو۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی شے نہیں چاہیے، اسے کوئی ریلیٹیوٹی نہیں چاہیے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایسا غنی، واللہ هو الغنی الحمید، وہ الغنی اللہ ہے۔ اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سب مر جائیں، سب تباہ ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں، سب جل جائیں، بھن جائیں، سب سجدہ دیں نہ دیں، مجھے فرق نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ دنیا دار البلا ہے، یہاں ایک سٹیشن ختم ہوگا پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، اس حد تک کہ موت آ جائے گی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکنا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میری زندگی اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا، سفر پھر جاری، پھر سفر چلتا رہے گا حتیٰ یاتی اگل یقین، یہ موت تک نہیں عبادت کا سلسلہ رکے گا۔ تو اگر کہیں معجزہ آ بھی گیا ہے اور زندگی نے ایک رخ بدل لیا ہے، حالات تھوڑے سے آسان ہو گئے ہیں، پھر شروع ہو جائے گا۔ آپ فیصلہ لیں گے پھر بھی شروع ہو جائے گا، فیصلہ نہیں لیں گے تب بھی شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ شاید جو لوگ اس طرز کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے ہیں جس میں قوم کی خدمت، ملک کی خدمت، وقف ہوئے ہیں، صبح شام کام کر رہے ہیں، دین کے غلبے کی محنت کر رہے ہیں، ہمارے حکومتوں کے استحکام کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہے ہیں، ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ پرابلم میں ہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو القاعدون ہیں ان کی لائف میں کوئی ایشو نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی جو کسی بھی ایکٹیویزم اور تحریک کا حصہ نہیں ہے، گھر میں اس کے بچے کو کوئی بیماری آ رہی ہوگی، کسی کی بچی کی آنکھ کا مسئلہ میں نے دیکھا بھی، کسی کے کوئی مسئلہ ہے، کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے۔ ہر انسان کو اس کے ڈومین میں اللہ آزماتا ضرور ہے۔ جب اللہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جو زندگی اس دنیا میں مل جائے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق بندے کو چھوڑ دیا اللہ نے عذاب کے لیے۔ ہم اس دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن نہ ہو، ہمیں سٹریس نہ ہو، ہمیں بلائیں نہ ہو، ہم پہ عذاب نہ ہو، ہمیں مینٹل ریلیکسیشن ہو، ہمیں کوئی پریشر نہ ہو، ہمیں ڈر نہ ہو، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں جو ہے وہ جیلیں نہ ہوں، ہم پہ فاقہ فقر نہ ہو۔ یہ سب چیزیں تب ختم ہو جائیں گی
جب آپ کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا کہ بھائی اب اس کی ڈھیل چھوڑ دو, اسے جہنم میں جانے دو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ اور جاؤ جہنم دیکھ کے, اور مجھے بتاؤ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا جنت کا رستہ تو ایسا ہے مجھے لگتا ہے سارے ہی چلے جائیں گے, بہت آسان ہے, اور جہنم کا رستہ تو اتنا مشکل ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جائے گا ہی نہیں. اللہ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا اس کو ریورس کر دو, کانٹے بجھا دو جنت کے رستے, مشکلات کے پہاڑ ڈال دو, آندیاں اور طوفان ڈال دو کرب و غم و ہم کے, شک شبہات کے جو ہے وہ شک شبہات کی بلائیں ڈال دو رستے. جنت کے رستے کو اتنا مشکل, جہنم کے رستے کو آسان کر دو, مخمل ڈال دو, آسائشیں ڈال دو, سکون ڈال دو, آرام ڈال دو, فیملیوں کے سکون ڈال دو, جسمانی سکون ڈال دو, اس ریلیکس کرو اس کو, اب دیکھ کے آؤ جنت کیسی ہے جہنم کیسی. جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے تو لگتا ہے اللہ سب کے سبھی جہنم میں چلے جائیں گے, اتنی آسان ہو گئی ہے, اور جنت میں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جائے گا, یہ تو تکلیفوں کا رستہ ہے. تو جس تکلیفوں سے ہم سکون چاہ رہے ہیں میرے خیال سے اگر وہ زندگی میں نہیں ہے نا یہ ٹینشن کی بات ہے. اگر رستے رکے ہوئے ہیں, معاملے تنگ ہیں, اور پانی رستہ نہیں بنا رہا, تو کم سے کم اس پہ ایک یہ سکون تو ہے نا اللہ راضی ہو. کیونکہ اللہ تکلیف دیتا ہی اپنے قریبیوں کو, اللہ آزماتا ہی اپنے قریبیوں کو. جس کو اللہ نے نہیں دینا ہوتا نا کچھ آخرت میں, دنیا میں اللہ اس کو سب کچھ دیتا ہے. میرے حساب سے شیخ صاحب آج کا پوڈ کاسٹ کافی ایموشنل رہا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج کہا اور جو کچھ ہم نے سنا, اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی غلطیاں تھیں اس کو معاف کرے اور امت کے لیے اس کو مفید ثابت کرے. بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا آج وقت دینے کا, اپنا قیمتی وقت میں سے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا اس پوڈ کاسٹ کی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.